إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم، یہ قرآن کریم ایسا کلام ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور بے شک یہ قرآن کریم سب سے سیدھی اور بہترین راہ دکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اور عظیم اجر تیار کیا گیا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پاکیزہ کلمات امام الرسل والانبیاء سید المؤمنین والمتقین امامنا و حبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. رب کائنات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، رب تعالیٰ نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں جلوہ گر کیا. جو ہی اس کو دنیا میں بھیجا تو اس کی رہنمائی کے لیے، میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، ساتھ ہی اصول اور ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، زندگی آپ کی کیسی ہونی چاہیے، آپ کے زندہ رہنے اور وقت گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. وہ ذری اصول
گاہے گاہے نازل ہوتے رہے، جس کی تکمیل پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی اور دین مکمل ہوا اور قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، تو بتا دیا گیا کہ زندگی گزارنی ہے تو قرآن کے ساتھ گزارنی ہے۔ بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی منشا اور مقصد کیا تھا قرآن کو بھیج کر؟ کہ زندگی اس کے مطابق گزرے، اور آگے سے میرا اور آپ کا اور ہمارے مجموعی لحاظ سے معاشرے کا کیا طور طریقہ ہے، کیا انداز ہے، قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک ہے، بہت سارا فرق ہے۔ اللہ نے بھیجا قرآن تاکہ پوری زندگی اس کے ساتھ لگا دی جائے اور منسوب کر دی جائے، جوڑ دی جائے، اور ہم نے اس کو تلاوت کی کتاب سمجھا، پڑھنے کا کلام سمجھا فقط، اور وہ بھی صرف اور صرف رمضان المبارک۔ باقی 11 مہینوں کے ساتھ مجموعی لحاظ سے ہم نے قرآن کریم کو صحیح طور پہ منسوب نہیں کیا ہے۔ نہیں تو دائیں بائیں دیکھ لیجئے ہمارا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے اور کیا انداز ہے۔ رب کائنات نے یہ تو ضرور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن کے ساتھ خاص نسبت رکھتا ہے، رمضان کی قرآن سے نسبت خاص ہے، قرآن کی رمضان کے ساتھ نسبت خاص ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہا کہ یہ رمضان میں پڑھنے والا کلام ہے، رمضان میں سننے والا کلام ہے۔ یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اور اسی لیے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شکوہ اور یہ شکایت قرآن مجید نے یہ ان کا مقدمہ درج فرمایا ہے 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں سے تو بہت ہی زیادہ، وہ تو جانوروں اور چپائیں اور پرندوں سے بھی محبت کرنے والے، لیکن آج اللہ کے سامنے وہ شکوہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کا دن اور محشر کا میدان، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ شکوہ کرنا ہے، یہ شکایت درج کروانا ہے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے ماننے والوں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ روزیاں دے روزے قرآن پڑھنا، اور کئی لوگ نعوذ باللہ ونستغفر اللہ بدبختی کے اس کنارے پہ ہیں کہ رمضان میں بھی یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ مالک ہمارے ہر دن کا آغاز اور اختتام، صرف آغاز نہیں، یہ بھی غلطی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بعض جو پڑھتے ہیں وہ شروع میں تلاوت کر لیجیے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو صحیح سمجھنے والوں نے سمیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر دن کا آغاز اور اختتام، میرے ساتھ لفظ بولے، اپنے ہر دن کا آغاز اور اختتام رب کے کلام سے کیا ہے۔ پڑھیے نا وہ حدیث مبارکہ کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام جو ہی صبح بیدار ہوتے، نیند کے آثار دور کرنے کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں تو کلام پڑھنا ہی ہے، اس سے پہلے تلاوت فرما لیا کرتے سورہ آل عمران کا آخری رکوع اور وہ 10 آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں جس میں ذکر ہوئی، الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ کے بندے کھڑے ہو کے بھی اس کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی، پہلو پہ لیٹ کر بھی، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ سوچ و بچار کرتے ہیں، اس کی توحید کو اپناتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ یہ آیات نبی محترم علیہ السلام سورہ آل عمران کی آخری آیات، آخری رکوع کب تلاوت فرماتے تھے؟ دن کا کیا ہو رہا ہے؟ آغاز
اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کبھی بھی سورۃ الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت اور سورت الف لام میم السجدہ تنزیل السجدہ 21ویں پارے کی سورت، فرمایا یہ دو سورتیں پڑھے بغیر کبھی نہیں سوتے تھے۔ تو یہ دن کا کیا ہو رہا ہے؟ اختتام۔ دن شروع بھی اللہ کے قرآن سے، دن ختم بھی اللہ کے قرآن سے، ورنہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا یہ درجہ، یہ دعویٰ درج ہوا ہے 19ویں پارے کے شروع میں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم نے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے میرے بھائیوں، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے مقدمہ کن کے خلاف کرنا ہے؟ ان قومی، یہ میرے مریدوں نے، یہ میرے فالورز نے، مجھے ماننے والوں نے، استغفر اللہ، اللہ ہمیں ایسی لسٹ سے خارج فرما دے۔ کیا کیا؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بس اس کو چھوڑ دیا، اس کو تو صرف رمضان میں دیکھا، یا پھر اگر کوئی بڑی گواہی لینا مقصود ہوئی یا بڑا معاملہ پیش آیا تو اس وقت قسم کھانے کے حوالے سے یہ اس کا استعمال کیا کرتے، قرآن کو لے آیا کرتے۔ اللہ ہمیں ہر دن کا آغاز اور اختتام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے مطابق، بتائے گئے اصول اور ہدایت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف کی زندگی کیسی تھی، میں اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، عظیم محدث اور امام، شیخ الاسلام قرار پائے، امت نے ان کو شیخ الاسلام کہا، اسلام کے شیر اور شیخ۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ شخص فرما رہا ہے جس کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر شخص نے، ہر عام و خاص نے نام سنا ہے امام ابن تیمیہ، کیوں جی کوئی ہے جو نا واقف ہو؟ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، خدمات کتنی ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیں، فرماتے ہیں وَنَدِمْتُ عَلَى تَضَيُّعِ أَكْثَرَ أَوْقَاتِي فِي غَيْرِ مَعَانِ الْقُرْآنِ، مجھے شرم آتی ہے، زندگی کے آخری ایام میں کہہ رہے ہیں، مجھے ندامت ہوتی ہے، شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ قرآن مجید کے علاوہ دیگر علوم میں خرچ کیا ہے، صرف کیا ہے۔ حالانکہ جو دیگر علوم تھے وہ بھی قرآن مجید کے معاون علوم تھے، عربی علوم، عربی کی فقاہت اور فہم دینے والے علوم، وہ بھی قرآن پاک سیکھنے کے لیے، حدیث رسول پڑھنے پڑھانے کے لیے معاون علوم تھے۔ انہوں نے وہ کوئی ریاضی کے استاد تو نہیں تھے، وہ کوئی فزکس کیمسٹری پڑھانے والے شیخ تو نہیں تھے۔ قرآن اور علوم قرآن، علوم حدیث، علوم فقہ، سارے علوم کو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے والے، ساری زندگی اس پہ لگا دینے والے، وہ فرما رہے ہیں کہ وَنَدِمْتُ، ہماری زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وَنَدِمْتُ، مجھے ندامت ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی خالص صرف اور صرف قرآن پاک ہی پڑھنا چاہیے تھا، قرآن پاک ہی پڑھانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نتیجہ نکالنے والوں نے یہ نتیجہ لکھا ہے کہ یہ جو آج ماں باپ اولاد کی طرف سے حسن سلوک نہ ملنے پہ پریشان ہوتے ہیں، خامد اپنی اہلیہ پہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، بیوی کا شکوہ ہے خامد کی طرف سے حقوق و فرائض کا خیال نہیں رکھا جاتا، بڑے چھوٹوں سے تنگ اور پریشان، چھوٹے اس حوالے سے پریشان اور فکر مند کہ بڑے حقوق ادا نہیں کرتے، معاشرے میں پریشانیاں۔ تو یہ ان ساری چیزوں کی ایک ہی وجہ اور ایک ہی حل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری، اور حل کیا ہے؟ قرآن سے چپک جانا، قرآن کے ساتھ لگ جانا۔ تو خلاصہ نکالنے والوں نے نکالا، لکھنے والوں نے لکھا کہ
اپنی اولاد کو قرآن تم سکھا دو، زندگی گزارنے کے سارے آداب اور حقوق و فرائض قرآن خود سکھا دے گا۔ آج میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ میری اور آپ سے مراد ہمارا معاشرہ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ آپ تو چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جو آئے بیٹھے۔ ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ ہم شکوہ تو کرتے ہیں اولاد کی طرف سے، ایسے شیخ بیٹے کا یہ رویہ ہے، گھر والوں کا یہ رویہ ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہر چیز اور ہر ڈیمانڈ اس کی پوری کرتے ہیں، ہر طلب پہ عمل ہوتا ہے، لیکن ہم نے کیا اس کو قرآن کا ترجمہ بھی سکھا دیا بیٹے؟ کیا اس کو بلوغت تک یا ازدواجی زندگی سے پہلے یا عملی میدان میں آنے سے اور اترنے سے پہلے ہم نے اس کو حلال حرام کا امتیاز، بڑے چھوٹے کا احترام، خیر اور شر کا فرق بتا دیا ہے؟ اللہ رسول کے ساتھ جڑے ہوئے امور اور معاملات بتا دیے ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، نماز روزہ جو قرآن کی روشنی میں سکھایا گیا، کیا ہم نے بیٹے کو سکھا دیا ہے؟ جب نہیں سکھاتے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم ہی شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ تو کہیں بعد میں ندامت نہ ہو، کاش میں بیٹے کی 2-3 ڈگریوں کی بجائے ایک ہی ماسٹرز کروا دیتا، لیکن ساتھ ڈبل ماسٹر، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے کی بجائے اس کی جگہ میں قرآن کا ترجمہ سکھا دیتا۔ بیٹوں کو سکھاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ، اور کوئی شک نہیں ہے قرآن و حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو علم دیں۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کا حق مہر یہ رکھ دیا، آپ کو جو صورتیں یاد ہے نا تو شادی کے بعد بیوی کو سکھا دینا۔ یہاں میں اور آپ رک کر غور کریں، کتنے گھرانے ہیں جہاں پر اگر بیوی کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا تھا تو میں اس سے مستفید ہوا ہوں شادی کے بعد، یا اگر مجھے اللہ نے سکھایا ہوا تھا تو میں نے اپنی بیوی تک وہ ڈلیور کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ کو جواب دیں، جواب ملے گا نہیں۔ باقی سارے معاملات شیر ہوتے ہیں، دنیا داری کے بھی ہوتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے بھی، کھانے پینے کے بھی، زندگی کے رہن سہن کے طریقے اور اسلوب بھی، رشتہ داریاں جوڑنے کے حوالے سے بھی ساری مشاورت ہوتی ہے، سارے معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن میاں بیوی کی اگر بات نہیں ہوتی تو وہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول پاک علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کتنے گھر ہیں خاوند نے بیوی کو تعلیم دی، بیوی نے خاوند کو تعلیم دی؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے خود اپنے بچے کو اور بیٹی کو سامنے بٹھا کے یہ کہا ہو کہ ہمیں ترجمہ آتا ہے، آپ ہم سے پڑھیں، قرآن یہ کہتا ہے آپ ہمارے سامنے یہ پڑھیں۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر علوم و فنون سیکھنے سکھانے کے ساتھ اپنی اولاد کو ہمیں قرآن سکھانا چاہیے، پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو پچھلے خطبے میں ہم نے گفتگو کی کہ رشتے اچھے نہیں ملتے، رشتوں کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، اے اللہ جتنے بھی ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، دعاؤں کے لیے مسلسل ساتھی کہتے ہیں، بہنیں اور بھائی کہتے ہیں، اللہ ان کے لیے مناسب اور بہترین رشتوں کا بندوبست فرما۔ ماں باپ کو نیند نہیں آتی ہے کب فرض ادا کر دے، اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اس کا ایک ہی حل ہے میرے بھائیوں، ہم اولاد کو دین کی تعلیم دیں، تربیت دیں، تو کیا ہوگا؟ بیٹیوں کے لیے بھی اچھے رشتے ملیں گے اور بیٹوں کے لیے بھی اچھی بیٹیاں ملے گی ہمیں اپنی۔ کیوں؟ دو طرفہ قرآن کا علم ہوگا، حقوق و فرائض جانتے ہوں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جاننے والے اور اپنانے والے اور ادا کرنے والے ہوں گے۔ لیکن قرآن سے جو ہم نے دوری اختیار کی، ہمیں نہ بیٹی کے لیے مناسب اور اچھا رشتہ ملتا ہے اور نہ بیٹے کے لیے کوئی مناسب اور اچھا رشتہ مل رہا ہے۔ تو اللہ کا قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھر میں
اور اپنے اپنے معاشرے میں قرآنی علوم کو عام کریں. کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. رمضان المبارک میں تو قرآن سے تقریباً لا الہ الا اللہ کہنے والا ہر شخص اپنے اپنے شوق اور ذوق اور وقت کے مطابق جڑ جاتا ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں ہمیں اس سے پہلے ہی تیار رہنا ہے اور تیار ہونا ہے. قرآن کریم ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن قرأ القرآن جو قرآن پڑھا، جس شخص نے قرآن کی تعلیم حاصل کی. بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں لیکن اپنی نہیں، پیارے نبی، نبیوں کے امام نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا فرمان، فرمایا من قرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، صحت میں قرآن پڑھنا، فرمایا لم یرد الی ارذل العمر، اللہ تعالی اس کو پریشان کن بڑھاپے کی طرف نہیں لے جاتا. پریشان کن بڑھاپے کی طرف نہیں لے جاتا. آپ نے پچھلے سال سنا ہوگا تفسیر اور حدیث کے امام اور شیخ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ رحمتا واسعہ اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ تمام شیوخ کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا. اور آپ نے ان کی وفات پر ایک چھوٹا سا کلپ اور ویڈیو وائرل ہوا، دیکھا ہوگا یقیناً، ابھی آپ کو یاد آ جائے کہ شیخ اپنے بستر پہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں. یہ آخری ایام کی باتیں ہیں اور شیخ محترم مسلسل سوئے ہوئی حالت میں یا نیند کے مطلب قریب ترین جو درجہ ہوتا ہے اس حالت میں ہے اور مسلسل وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں ہوتا میرے پیارے بھائیوں. آپ نے سنا نا یہ حضرت مکی صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ دن پہلے اللہ کے پاس گئے اور بتانے والوں نے بتایا کہ آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھیوں سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اللہ کے سپرد، کیونکہ لینے والے مجھے آ گئے ہیں. اور پھر اللہ کے حضور سفر شروع ہو گیا. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ فلاں کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا جی، فلاں نے جناب لا الہ الا اللہ آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ تھا، فلاں نے جاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے، فلاں نے جاتے ہوئے یہ خوبصورت کلمات بولے ہیں. جس طرح زندگی گزری ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے زندگی میں تو درود شریف پڑھا نہ ہو تو جی وہ آخری کلمہ اس کا اللہم صلی علی محمد تھا صلی اللہ. وہ تبھی ہوگا جب ساری زندگی صحت کے عالم میں بھی درود سے پیار ہوگا، درود و سلام سے محبت ہوگی، قرآنی تعلیمات اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ پیار اور چاہت ہوگی، کلمہ طیبہ پر اقرار اور ہمیشگی ہوگی. اے اللہ ہمیں صحت کے عالم میں قرآن کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. تو یہ قرآن مجید میرے بھائیوں فکری غذا بھی ہے، فکری غذا بھی ہے. اور در حقیقت جنہوں نے اس کو سمجھ لیا نا تو امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اور اس جیسے بزرگ، اور آج کے دور میں بھی لوگ موجود ہیں. تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ مجھے ملے، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، ماشاءاللہ چلتے پھرتے ہیں، نماز وغیرہ کے لیے جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں ناشتہ، سسرال کی طرف میرے عزیز ہیں تو مجلس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ناشتہ میں تقریباً زور کے قریب جا کے کرتا ہوں، فجر پڑھتا ہوں، پھر اذکار کرتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں. تو اس میں انہوں نے ایک لفظ بولا، انہوں نے کہا جی یہ جو اذکار ہے نا، اذکار اور تلاوت، یہ میں کرتا رہوں تو میں نے کوکھی نہیں لگ رہی.
میں بڑا خوش ہوا اور مجھے وہ یاد آ گیا. میں نے کہا آپ نے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ والی بات یاد کروا دی. حالانکہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس بات کا نہیں پتا تھا. میں نے ان کو بات بتائی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ذکر الہی یہ میرا ناشتہ ہے, یہ میرا روحانی کھانا ہے, میری روح کی غذا ہے. جس دن میں یہ ناشتہ نہ کر پاؤں میری روح کمزور پڑ جاتی ہے. ہمیں جسم کمزور تو نظر آتا ہے, روح کمزور دکھائی نہیں دیتی, اندر خواہ مری پڑی ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر, جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا. مثل الحی والمیت, وہ زندہ ہے اور وہ مردہ ہے. بظاہر زندہ ہے, وہ لاش ہے. یہ 5-6 فٹ کی چلتی پھرتی لاش ہے, کیونکہ یہ ذکر سے دور ہے. اور ذکر میں سب سے پہلے وہ نماز آتی ہے اور رب کا قرآن آتا ہے. جس سے جڑا ہوا ہے وہ زندہ ہے, روحانی طور پہ, فکری طور پہ وہ زندہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیارا فرمان فرمائے من قرأ القرآن, جو قرآن پڑھتے ہوئے زندگی گزارے, لم یرید الی ارذل العمر, اللہ تعالیٰ اس کو ناکارہ عمر کی طرف نہیں جانے دے گا. 90 سال کا بھی ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ وہ محتاج اس طرح کا نہیں جس طرح عام شخص ہو جاتا ہے. نہ اس کی زبان اس طرح محتاج ہوگی, نہ اس کا ذہن اس طرح مفلوج ہوگا. اللہ کریم قرآن سے ہی جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے, اذا اردتم العلم, اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو, علم حاصل کرنا چاہتے ہو, صحیح علم, تو فرمایا قرآن سیکھنے کو ترجیح دیا کرو. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا کالج میں جانے والا بیٹا پہلے صبح تھوڑا سا قرآن پڑھ لے پھر کالج کا رخ کر لے؟ کیا یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ اور بیٹے اور بیٹی کے لیے حرام ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے پھر یونیورسٹی کے لیے چلا جائے؟ ہم نے تو 2 راستے ترتیب دے دیے, اے دین والے دا جی مولویاں دا, تے اے جڑا نے دنیا دارا تے یونیورسٹیاں والے. یہ دین والوں کا ہے, مدرسے والوں کا ہے, داڑھی والوں کا ہے, ٹوپی والوں کا ہے, پگڑی والوں کا ہے, چٹی داڑھی والوں کا ہے. یہ کہڑے جڑے صبح قرآن پڑھتے ہیں, بار بار مسجد چ آتے ہیں, یہاں کا ایک میدان ہے وکھرا. بھائیو ہم سب کا ایک ہی میدان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کا ایک ہی لائف سٹائل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ صبح بھی رب کے کلام اور اوپر سے آئی ہوئی چٹھی اور ڈاک سے شروع ہوتا ہے, اور ہمارے دن کا دورانیہ بھی قرآن سے گزرتا ہے, اور ہمارے دن کا اختتام بھی رب سے قرآن سے ہوتا ہے, رب کے قرآن سے ہوتا ہے. تو سوتے ہوئے بھی اللہ کے پاک نبی علیہ السلام قرآن پر دن ختم کرتے اور شروع ہوتے ہی صبح اللہ کا قرآن تلاوت کرتے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے, اگر صحیح علم چاہتے ہو نا, یونیورسٹی میں بھی اچھے گریڈ چاہتے ہو, کالج میں بھی اچھے گریڈ چاہتے ہو, تو پھر کیا کرنا ہے, قرآن سیکھنے کو ترجیح دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے, فَإِنَّ فِيهِ علم الاولین والآخرین, یہ قرآن کے اندر پہلے لوگوں کا بھی علم موجود ہے اور بعد والوں کا بھی علم موجود ہے. اس میں دین کا علم بھی موجود ہے, اس میں سیاسیات بھی موجود ہیں, اس میں معاشیات بھی موجود ہیں, اس میں معاشرت بھی موجود ہے, اخلاقیات بھی موجود ہے. کون سے زاویہ اور کس عنصر کو آپ سیکھنا چاہتے ہو, قرآن کو پڑھو, اس کے اندر موجود ہے. اور یہی تو نہیں, ایسا تو نہیں غیر مسلموں نے یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو نبی جس پہ قرآن نازل ہوا ہے کبھی اس نے کشتی پر سواری کی تھی؟ کبھی اس نے کشتی پر سواری کی ہے؟ یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, ہاں جی, سمندری راستے اور سمندری سفر اور سمندری ہوائیں اور ہیر پھیر ہواؤں کا, یہ ساری چیزیں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں. تو یار
انہاں تک کشتیاں دے سفر اور اس طرح دے معاملات نہیں اپنائے سن. تو یہ سارا علم کہاں سے آیا ہے ان کے پاس؟ یہ اوپر سے آیا ہے. اللہ نے کہا تھا نا قرآن پاک 14 پارہ پڑھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, گدے گھوڑے خچر تمہاری سواری کے لیے ہیں اور تمہارے لیے زیب و زینت ہیں. فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ابھی تو اس نے اور کچھ بھی پیدا کرنا ہے جو تم جانتے نہیں ہو. ہوائی جہاز آ گیا, گاڑیاں ہیں, مختلف سواریاں ہیں, ایک لمحے میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, اور ابھی قیامت تک کیا ہونا ہے مجھے اور آپ کو خبر نہیں. موبائل ہی کو دیکھ لیجئے, رب کریم نے اس کو نعمت اور خیر بنا دیا ہے, رابطے کا ذریعہ ہے, خیر اور اچھی بات پہنچانے کا ذریعہ ہے, اور ہر آنے والا دن اس میں خیر میں اضافہ ہی کر رہا ہے. اللہ کرے ہم شر سے بچے رہیں اور خیر کو اپناتے رہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر دن ہماری سہولیات میں اضافہ, ٹیکنالوجی میں اضافہ, نعمتوں میں اضافہ, ذہانت میں اضافہ, ترقی میں اضافہ. جو ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں, قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, ہر نعمت اور آسائش اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے, اور اللہ نے کسی نہ کسی انداز میں ہر چیز کا قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے. وقت اجازت نہیں دیتا مثالوں سے ذکر کروں کہ انسان حیران ہو جائے کہ یہ اس چیز کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن بات وہی, افسوس کہ ہم نے صرف تراویحیں سننے کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے, رمضان میں ایک مرتبہ روزانہ 12 یا آدھا پڑھنے کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے, یا کسی اہم معاملے کے طور پہ اچھی مجلس میں لانے کے لیے اور قسم کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے, گواہی دینے دلوانے کے لیے رکھا ہوا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت کچھ ہے. قرآن کے 5 حقوق ہیں, جب 5 کے 5 اپنائیں گے تو پھر قرآن صحیح مجھے اور آپ کو فائدہ دے گا. اس پر ایمان لانا کہ واقعی ایک ایک لفظ اوپر سے نازل ہوا ہے اور قابل عمل بھی ہے اور شک و شبہ سے پاک ہے. اور اس کو پھر پڑھنا اس طرح پڑھنا جیسے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. پھر اس کو سمجھنا کہ اس میں اللہ رسول ہم سے کیا مخاطب ہو کر فرما رہے, اور سمجھنے کے بعد پھر اپنانا اور عمل کرنا, اور پھر اس کو آگے پہنچانا. جب ایمان لے آئے, پڑھ لیا, سمجھ لیا, اپنا لیا, آگے پہنچا دیا, پھر دیکھنا کہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو کیسے ترقی کی راہ پہ گامزن کرتا ہے. ہم صرف ایک چیز پہ رکے ہوئے ہیں, اور وہ بھی کوئی نہیں, اس پہ بھی نہیں ہے, کہ وہ ہے کیا؟ قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں کہا کہ رات کو یہ سورت پڑھتے, جب بندہ وہ سورت پڑھ کے سمجھ کے سوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, کیا تسلی دے رہے ہیں, کس چیز سے ڈرا رہے ہیں, اور صبح اٹھ کر ہم نے کیا پڑھنا ہے, اللہ اس میں ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اصل میں یہ مثال دی ہے مجھے اور آپ کو خوشخبری دینے کے لیے. وہ کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت, فرمایا لو ان القرآن جعل فی اہاب, اگر قرآن پاک کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے, ثم القی فی النار, اللہ کے نبی فرماتے ہیں چمڑے میں لپیٹ کے پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے, محترق, تو وہ نہیں جلے گا, وہ نہیں جلے گا. میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ کیا ہم یہ تجربے شروع کر دیں؟ ہمارا تو یہ تھا کہ ہم نا وظیفوں کو بھی آزماتے ہیں کہ قاری صاحب نے کیا سی کہ اے صبح شام پڑھنا ہے تے اے چیز مل جائے گی, پلا ہفتہ کو پڑھیے ہاں پلا مل دی. یعنی ہم نے وظیفوں کو بھی, قرآنی آیات کو بھی, نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار کو بھی پرکھنا شروع کر دیا کہ بھلا ایسے ہوتا ہے یا نہیں.
اور اس مثال میں مجھے اور آپ کو جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ قرآن اور چمڑے میں لپیٹا ہوا اگر وہ آگ سے نہ جل سکے تو وہ شخص اور وہ سینہ اطہر، وہ قلب مبارک، وہ پاکیزہ اور روشن ضمیر جس میں رب کا قرآن آ جائے تو بتائیں کہ وہ شخص جہنم میں جل سکے گا؟ اللہ اس قرآن والے کو آگ میں ڈالیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو ضرورت ہے مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی۔ اے میرے اللہ، زندگی کی آخری سانس تک قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم۔